عزیز تحریکی ساتھیوں، قائد تحریک جناب الطاف حسین کے چاہنے والوں آداب عرض۔ آج بروز منگل 9 نومبر 2021 اس ویڈیو لاگ کے ذریعے میں طارق جاوید بحیثیت کنوینر رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ بانیوں قائد تحریک جناب الطاف حسین کے چاہنے والوں کے لیے اہم پالیسی بیان دینا چاہتا ہوں۔ آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ الطاف حسین بھائی نے دن رات محنت کر کے مہاجر عوام کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا، مہاجر عوام کو شناخت دی اور جمہوری طریقے سے انتخابات میں حصہ لے کر مہاجر عوام کی منتخب نمائندہ جماعت MQM کو پاکستان کی تیسری سب سے بڑی اور صوبہ سندھ کی دوسری سب سے بڑی جماعت بنایا۔ MQM کے قیام کے بعد سے ہی الطاف حسین بھائی اور تحریک کے خلاف سازشیں کی جاتی رہیں، لیکن الطاف حسین بھائی اور اللہ تعالیٰ کی تائید، وفا پرست کارکنان اور مہاجر عوام کی حمایت سے ہر سازش کو ناکام بناتے رہے۔ الطاف حسین بھائی نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ غریب و متوسط طبقے کی قیادت کو عملی طور پر متعارف کرایا اور ملک میں موروثی سیاست پر کاری ضرب لگاتے ہوئے نہ تو خود کبھی الیکشن میں حصہ لیا اور نہ ہی اپنے بھائی بہن یا بھانجے بھتیجے کو الیکشن میں لڑایا، بلکہ غریب و متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے تعلیم یافتہ باصلاحیت ہزاروں کارکنان کو سینیٹرز، MNAs، MPA، وفاقی و صوبائی وزراء، مشیر، میئر، ڈپٹی میئرز اور کونسلرز بنایا، جو کبھی الیکشن میں حصہ لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب آزمائش اور امتحان کا وقت آیا تو تحریک کی بدولت نام، مقام، عزت، شہرت اور مرتبہ حاصل کرنے والے سب سیل پسندی کا شکار ہو گئے اور وہ تحریک جدوجہد میں قربانیاں دینے کے بجائے آسائش پسند ہو گئے۔ تحریک کے گمنام کارکنان جیلوں میں جاتے رہے اور ہر قسم کی قربانیاں دیتے رہے، حتیٰ کہ اپنی جانوں تک کی قربانیاں دیتے رہے۔ شہداء قبرستان اور یادگار شہداء اس کے جیتے جاگتے ثبوت ہیں، لیکن تحریک میں بڑے بڑے نام اور مقام حاصل کرنے والے قربانیاں دینے سے رائے فرار اختیار کرتے رہے۔ یہ ضمیر فروش عناصر بہت پہلے ہی اپنے ضمیر کا، اپنے ضرب کا سودا کر بیٹھے تھے۔ 22 اگست 2016 کو مہاجر عوام پر ریاستی مظالم کے خلاف الطاف حسین بھائی کی تقریر کو جواز بنا کر یہ عناصر نہ صرف مہاجر عوام اور شہیدوں کے لہو سے غداری کر کے فوج ISI کے ایجنٹ بن گئے، بلکہ ان ضمیر فروشوں نے بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے اسمبلیوں میں آرٹیکل 6 کے تحت الطاف بھائی کی پھانسی کے لیے مطالبہ کر ڈالا۔ جب یہ ضمیر فروش عناصر قرآن مجید پر الطاف بھائی سے وفاداری کا بار بار حلف لے کر مکر سکتے ہیں اور اپنے محسن الطاف بھائی کی پھانسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں، تو ذرا سوچئے ان عناصر نے غریب کارکنان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے رات دن محنت کر کے جس قوم کو متحد و منظم کیا تھا، ضمیر فروش عناصر نے محض اپنے مفادات کے لیے مہاجر اتحاد کا شیرازہ بکھیر ڈالا۔ ان ضمیر فروشوں نے 2018 کے الیکشن میں چند نشستوں اور صرف ایک وزارت کی خاطر مہاجر قوم کا سودا کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سندھ کے شہری علاقوں میں MQM کے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو یہ ضمیر فروش خاموش رہے۔ مردم شماری میں مہاجر آبادی نصف سے زائد کر دی گئی، لیکن یہ ضمیر فروش خاموش رہے۔ مہاجر عوام پینے کے صاف پانی سے محروم رہے، لیکن یہ ضمیر فروش خاموش رہے۔ مہاجر عوام بجلی کے بھاری بلوں کی ادائیگیاں کرنے کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلتے رہے، لیکن یہ ضمیر فروش خاموش رہے۔ غیر مقامی ڈاکو کراچی کے تاجروں اور عام شہریوں کو لوٹتے رہے، لیکن یہ ضمیر فروش خاموش رہے۔ مہاجر ماؤں کے جگر گوشے ماورا عدالت قتل کیے جاتے رہے، انہیں گرفتار کر کے جبری لاپتہ کیا جاتا رہا، لیکن یہ ضمیر فروش ریاستی مظالم کے خلاف احتجاج کرنے کے بجائے مہاجر نوجوانوں کی مقبریاں کر کے انہیں پولیس اور رینجرز کے ہاتھوں گرفتار کرواتے رہے۔ مہاجروں کے جائز مکانات اور دکانوں کو مسمار کرنے کے شرمناک عمل میں مہاجر دشمن قوتوں کی سہولت کاری کرتے رہے۔
مہاجروں کا سیاسی، معاشی، تعلیمی اور جسمانی قتل عام کیا جاتا رہا، لیکن گراؤنڈ پر کھڑے ہونے کے دعوے دار مہاجر عوام کی تباہی و بربادی کا تماشا دیکھتے رہے اور اپنی عیاشیوں میں مست رہے۔ وفا پرست ساتھیوں، ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ الطاف حسین بھائی مہاجر عوام اور شہیدوں کے لہو سے غداری کرنے والے کسی بھی قسم کی رعایت یا معافی کے مستحق نہیں ہیں۔ الطاف بھائی کا سچا وفا پرست ساتھی ان ضمیر فروشوں کے گھناؤنے عمل و کردار کو نہ تو کبھی فراموش کرے گا اور نہ ہی ان احسان فراموشوں کو معاف کرے گا۔ الطاف بھائی کا ہر سچا وفا پرست ان احسان فراموشوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کر کے انہیں ان کی اوقات یاد دلائے گا اور ان بے شرموں کو اپنا غلیظ منہ چھپانے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی توثیق سے MQM کی رابطہ کمیٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب رابطہ کمیٹی کے ارکان کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں تنظیمی امور کو بہتر، منظم اور مربوط بنانے کے لیے رابطہ کمیٹی کے ہر رکن کو کراچی بھر کے سیکٹرز اور سندھ بھر کے زونوں سے تعلق رکھنے والے وفا پرست ساتھیوں سے رابطہ کرنے اور سندھ بھر میں تنظیمی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں۔ لہذا تمام وفا پرست ساتھی اپنی اپنی کمر کس لیں اور جب انہیں تنظیم کی جانب سے ہدایت کی جائے وہ میدان عمل میں آ کر پوری دنیا پر واضح کر دیں کہ الطاف حسین بھائی آج بھی مظلوم عوام کے دلوں کی دھڑکن ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کردہ مصنوعی ٹولے ٹولیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ اب میں قائد تحریک بانیوں قائد جناب الطاف حسین بھائی کی ہدایت کی روشنی میں ان کارکنان سے مخاطب ہوں جو کسی بھی مجبوری، ڈر یا خوف کی وجہ سے بہادرآباد ٹولے، PIB ٹولے، PSP ٹولے یا کسی بھی مہاجر دشمن ٹولے میں شامل ہوتے ہیں مگر خود کو الطاف حسین بھائی کا وفادار کہتے ہیں، وفادار بھی اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں۔ میں ایسے تمام کارکنوں سے کہتا ہوں اگر وہ واقعتاً قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے وفادار ہیں تو آج کے دن یعنی 9 نومبر 2021 سے ان ضمیر فروش عناصر سے قطع تعلق کر لیں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ تنظیمی سیٹ اپ بن جانے کے بعد ہر علاقے کے ذمہ داران آپ سے خود رابطہ کر لیں گے۔ مزید معلومات یا رہنمائی کے لیے MQM انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن کے واٹس ایپ نمبر 00447510556056 میں ریپیٹ کرتا ہوں 00447510556056 اور لینڈ لائن کا جو فون نمبر ہے وہ ہے 00442089527300۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، لینڈ لائن نمبر ہے 00442089527300۔ اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ MQM کا یہ پیغام ان تمام کارکنان کے لیے آخری موقع ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے غدار ٹولے اور ٹولیوں میں شامل ہوئے ہیں، اور آخر میں یہ بات واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آج کے بعد کس کس کارکن نے ضمیر فروشوں کے ٹولے اور ٹولیوں سے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے اور کون کون آج کے بعد بھی 2 کشتیوں میں سوار ہے۔ اللہ تعالیٰ الطاف حسین بھائی کے تمام چاہنے والے تمام بزرگوں، ماؤں بہنوں، نوجوانوں، معصوم بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی ہمت و جرت اور استقامت میں مزید اضافہ کرے اور ان سب کو خوش رکھے۔ الطاف بھائی کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، الطاف بھائی کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اس پیغام کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ آمین۔ خدا حافظ۔ جیے الطاف حسین بھائی، جیے سندھ، سدا جیے۔